وسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا بنایا اور آپ کی ہر نسبت کا ادب و احترام کرنے والا بنایا، اولیاء صالحین سے محبت رکھنے والا بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے۔ زمانے میں لوگ دولت مل جانا، شہرت مل جانا، گھر مل جانا وغیرہ یہ ساری چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دولت ایمان مل جانا یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور پھر وہ دولت کو جو اس کی خوبیاں ہیں، محبت رسول، آل رسول اور اصحاب رسول سے جو محبت کی جو خوبی ہے، وہ خوبی سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا تو یہ اس کا بہت بڑا فضل و احسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین کے حق میں بہت ساری احادیث مبارکہ کو اپنی زبان نایاب سے جاری فرمایا۔ محدثین نے اسے محفوظ فرمایا، صحابہ نے سنا، آگے پہنچایا اور محدثین تک وہ چیز پہنچی اور محدثین نے کتابوں میں اس کو محفوظ کر لیا۔ آج ہم انہی کتابوں سے حدیثوں کو پڑھتے ہیں اور اپنے دل میں اہل بیت اطہار بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادگان، نواسے، آپ کی اولاد حضرت امام حسن و امام حسین کا ذکر سنتے ہیں اور اپنے دلوں میں تازگی محسوس کرتے ہیں۔ زمانے میں لوگ یہ اعتراض کرنے والے بہت ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں لوگ کہ جو اعتراض یہ کرتے ہیں کیا ضرورت ہے اتنا حسین حسین کرنے کی، کیا ضرورت ہے اتنا علی علی کرنے کی، کیا ضرورت ہے اتنا امام حسن کا ذکر کرنے کی، کیا ضرورت ہے اتنا اہل بیت کا ذکر کرنے کی۔ تو ان کے لیے صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ ضرورت ہمیں ہے نہیں ہے یہ بعد کا سوال ہے۔ پہلے تو یہ دیکھو کہ آخر کیا وجہ تھی کہ رسول اللہ نے اتنا ان کا ذکر بیان فرما دیا۔ قرآن میں آیتیں اتری، اس کی کیا وجہ ہے اور کیا وجہ تھی کہ رسول اللہ نے امت کو اپنی اہل بیت کا اتنا ذکر سنایا کہ آج ہم اس سنائے ہوئے ذکر کو سناتے ہیں تو بے حد ذکر کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ آج وہ بتائی ہوئی بات کو بتاتے ہیں تو بے حد ذکر کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی طرف سے من سے بنا کر کے کوئی بات تو نہیں کہی، من سے بنا کر کے کوئی قصہ تو پیش نہیں کر دیا، بلکہ یہ وہی باتیں ہیں جس کو محدثین نے حدیث کی کتابوں میں محفوظ فرما لیا۔ محدثین تک صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے ہوتے ہوئے یہ احادیث پہنچی، انہوں نے محفوظ فرما لیا۔ صحابہ نے بھی اپنی جانب سے قصے گڑھ کر کے اہل بیت کی فضیلتوں کو نہیں سنایا ہے، انہوں نے رسول اللہ سے ان فضیلتوں کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا ہے۔ اور آج ہم بھی وہی کام کرتے ہیں، جیسے رسول اللہ سے سن کر کے صحابہ نے آگے وہ حدیثوں کو پہنچایا، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کتابوں سے حدیثیں پڑھتے ہیں، دوسروں کو سناتے چلے جائیں۔
فرق اتنا ہے کہ وہاں بذات خود رسول اللہ بیان فرما رہے ہوتے تھے، صحابہ بنفس نفیس سماعت فرما رہے ہوتے تھے، یہاں ہم ان کلمات کو محفوظ کتابوں میں پڑھتے ہیں، سناتے چلے جاتے ہیں، ایمان کی تازگی ہوتی چلی جاتی ہے۔ حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی پیدائش کے معاملات کو بھی محدثین اکرام میں ذکر فرمایا۔ اچھا یہ بات سوچیں کہ ہم اپنے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو کان میں اذان پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ ذرا یہ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے کس کی کان میں اذان پڑھی گئی؟ سب سے پہلے کس کی کان میں اذان پڑھی گئی؟ اور آج جو ذکر حسین سے منع کرتا ہے وہ بھی اپنے بچے کی کان میں اذان پڑھتا ہے، اور جو ذکر حسین سے خوش ہوتا ہے وہ بھی اپنے بچے کے کان میں اذان پڑھتا ہے۔ یعنی اذان پڑھنے والے دونوں ہیں، مگر جو اہل بیت کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو تو دوہری خوشی حاصل ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں رسول اللہ نے امام حسن و حسین کی کان میں اذان پڑھی تو ہم اپنی اولاد کی کان میں اذان پڑھ رہے ہیں۔ یعنی ہم اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی اذان کے ساتھ محبت رسول والے رسول دے رہے ہوتے ہیں۔ جب محبت رسول والے رسول سے ان کے کان آشنا ہو جاتے ہیں تو جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو انہیں بھی وہ محبت کا ذائقہ ملنے لگتا ہے، لذت ملنے لگتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے۔ امام ابو داؤد اور امام ترمذی، امام احمد ابن حنبل، امام ترمذی تو اس حدیث کو فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ حدیث کے الفاظ کا عن ابی رافع قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن في اذن الحسن بن علی حين ولدته فاطمة بالصلاة۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روایت میں حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ جب حضرت خاتون جنت کے یہاں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، انہیں گود میں لیتے ہیں اور ان کی کان میں اذان پڑھتے ہیں، ویسی ہی اذان جیسے نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اب یہیں سے بچوں کے کانوں میں اذان دینا سنت قرار پایا۔ یہی وہ بچے ہیں جو اس کی کان میں سب سے پہلے اگر پیدا ہونے کے بعد بالخصوص کان میں اذان پڑھی گئی ہے تو وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی، آپ کے بعد حضرت امام حسین کے کان میں اذان پڑھی گئی۔ یعنی کان میں اذان کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ امام حسن مجتبیٰ کا صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اور کان میں اذان دینے سے کیا ہوتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی شیطان اسے تکلیف دینے لگتا ہے، بہت برا شیطان ہوتا ہے، اس شیطان کے شر سے بچوں کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیدا ہوتے کہ بچے کو پہلی فرصت میں کان میں اذان دے دینا چاہیے تاکہ شیطان کے شر سے وہ بچے کو امان مل جائے، حفاظت مل جائے۔ اب ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں؟ بچہ ایسا ہے ویسا ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے، ادھر ہے، اس کی حالت خراب ہے، یہ ہے وہ ہے۔ وہ جس حالت میں بھی ہو، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نام کی برکت سے مردوں کو زندگی مل جایا کرتی ہے۔ جب قبر سے مردے خدا کے نام سے زندہ ہو جایا کرتے ہیں تو پھر بچوں میں، جان میں، ان کے صحت میں فرق کیسے نہیں آ سکتا ہے؟ پہلے اذان دینا چاہیے، اس کے بعد ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل ہونا چاہیے تاکہ اس سنت کی برکت مل جائے اور امام حسن مجتبیٰ کے صدقے کا حصہ مل جائے۔ یعنی ہم تو اہل بیت کا صدقہ کھانے والے، پیدا ہوتے ہی جھولی پکڑنا ہم سکھا دیتے ہیں۔ یعنی بیٹا جینا سیکھ لے، زندگی کی جو شروعات ہے وہ اہل بیت کے صدقے سے شروع کی جا رہی ہے۔ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا طریقہ، رسول اللہ نے ان کی عظمت کو بتایا اور کان میں اذان پڑھ کر کے بتا دیا۔ اب کوئی کہنے والا کہہ سکتا اذان تو نماز کی طرف بلانے والی چیز ہے، کامیابی کی طرف بلانے والی چیز ہے، یہاں کیوں ہے؟ ارے یہ بھی تو کامیابی کی ضمانت ہے، یہ بھی تو نماز کے حفاظت کرنے والی ہستیاں ہیں، یہ بھی تو کامیابی کی طرف لے جانے والی ہستیاں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ خدا کو راضی کرے گا، جو خدا کو راضی کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔
یعنی یہ ہستیاں ناکامی نہیں عین کامیابی کی طرف لے جانے والی ہیں، بلکہ عین کامیابی ان ذوات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوسری حدیث مبارکہ روایت ہوتی ہے، حضرت اب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کا عقیقہ کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام نسائی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، فرماتے ہیں کہ قال عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین بکبشین، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کی طرف سے امام حسین کی طرف سے دو دمبوں کو ذبح کر کے آپ نے ان کا عقیقہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عقیقہ فرمایا، اور عقیقہ فرمانے کے بعد اب دیکھیں نام بھی رکھے جا رہے ہیں، حضرات حسنین کریمین کے نام بھی رکھے جا رہے ہیں، تو خدا کے انتخاب سے رکھا جا رہا ہے۔ تمہارے ہمارے انتخاب سے ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ ہمارے بچوں کی کیا خوش قسمتی ہے، کسی نیک بزرگ کے ذات سے اگر ان کا نام تجویز ہو جاتا ہے، کسی اللہ والے کے نام سے، اس کی ذات سے، یا کسی اہل بیت کے فرض سے اگر ہمارے بچوں کے نام کی تشخیص ہو جاتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ کسی بزرگ شخصیت سے، عالم سے، متقی، پرہیزگار، اہل بیت رسول کے خاندان کے کسی فرد سے اگر ہمارے بچوں کا نام تجویز ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ نام اچھا ہے، اس نام کو رکھا جائے، تو ہم اسی پر ہماری معراج تصور کرتے ہیں، اسی کو ہمارے لیے ہم خوشی سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک معظم ترین برگزیدہ شخصیت نے یا ایک نیک شخصیت نے ہمارے بچوں کے نام کو تجویز کیا ہے، ہم خوش رہتے ساری زندگی بھر۔ مگر یہاں نام جو تجویز کیا جا رہا ہے، دنیا میں بچے پیدا ہوتے رہے، پیدا ہو رہے ہیں اور قیامت تک کے پیدا ہوتے رہیں گے، مگر نام اگر خدا نے کسی کا تجویز فرمایا ہے تو وہ حضرات حسنین کریمین کی ذات گرامی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، اس باب میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت تو خود مولا علی سے ہی ہے، آپ فرماتے ہیں قال لما ولد حسن سماہ حمزہ فلما ولد حسین سماہ باسم عمہ جعفر جعفرا قال فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال انی امرت ان اغیر اسم هذین فقلت اللہ ورسولہ اعلم فسماہما حسنا وحسینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے راوی خود حضرت مولا علی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے امام احمد بن حنبل اور امام ابو یعلا اور امام حاکم نے اس حدیث کو فرمایا ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، بہت اعلیٰ درجہ کا حدیث ہے۔ ضعیف حدیث کو سنا کر کے چندہ بٹورا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا فضل سنایا جا رہا ہے جن کو خدا نے فضل والا بنایا ہے۔ جو بے فضل ہیں ان کی فضیلت بنا کر کے نہیں سنائی جا رہی ہے، بلکہ فضل ان کا سنایا جا رہا ہے، فضیلت ان کی سنائی جا رہی ہے جن کو خدا و رسول نے فضل والا، فضیلت والا بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت مولا علی کو بلایا، حضرت مولا علی سے پوچھا کہ کیا نام رکھا آپ نے حضرت امام حسن کا، تو اس وقت پر حضرت امام حسن کا نام اس وقت پر جو رکھا گیا تھا حمزہ رکھا گیا تھا، ایک کا نام جعفر رکھا گیا تھا، ایک کا نام حمزہ رکھا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے، فرماتے ہیں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ان دونوں بچوں کے نام کو تبدیل کر دوں۔ حمزہ نام چھوٹا موٹا نام نہیں ہے، اسد اللہ و رسولہ جسے کہا جاتا ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کے شیر جنہیں کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ کے چچا جو ہیں، رسول اللہ کے ایک چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نام پر رکھا گیا تھا، حضرت جعفر کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ بڑے اونچے اونچے ہستیاں ہیں، ان کے ناموں پر جن کا نام رکھ دیا جائے وہ تو اس کی قسمت دھنی ہو جائے،
مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادوں کے نام اللہ تعالیٰ نے دنیا سے چھپا کے رکھے تھے۔ اس سے پہلے یہ نام کسی نے رکھا ہی نہیں تھا، اس سے پہلے یہ نام کسی نے رکھا ہی نہیں تھا۔ جس نام کو خدا نے چھپا کے رکھا وہ نام رسول اللہ کے شہزادوں کو عطا فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ ان دونوں بچوں کے نام بدل دوں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ میں نے بڑی چاہت سے رکھا ہے، بڑے محبت سے رکھا ہے، بڑی خواہش سے رکھا ہے، میرے چچا کے نام پر رکھا ہے، ایسا ہے ویسا، کچھ نہیں فرماتے ہیں۔ عرض کر دیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، یعنی ہمارے حق میں کیا بہتر ہے وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ہم نے ایک نام رکھا ہے، وہ نام ان کے لیے نام ہونا خدا و رسول کو منظور ہے تو ہو جائے گا، یا پھر وہی ہوگا جو خدا و رسول کو منظور ہوگا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن اور حسین مقرر فرمایا۔ دوسری حدیث ہے حضرت علی سے ہی، فرماتے ہیں کہ جب حضرت مولا علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ حضرت امام حسن پیدا ہوئے ہیں، قال لما ولدت فاطمۃ الحسن جاء النبی فقال ارونی ابن ما سمیتموہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ لاؤ میرے شہزادے کو مجھے دو، میرے بچے کو مجھے دو۔ اور کیا نام رکھا اس کا؟ ہر آدمی پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا ہے؟ کیا نام رکھا ہے؟ یہ سرکار نے پوچھا، ہم پوچھتے ہیں تو سرکار کی سنت میں پوچھتے ہیں۔ سرکار نے پوچھا ہے تو یہ ایک عام کلچر کے تحت نہیں پوچھا ہے، کچھ حکم ہوا ہے تبھی پوچھا گیا ہے، کچھ خاص حکم ہوا ہے تبھی پوچھا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نام رکھا؟ فرمایا ان کا نام حرب رکھا، یعنی بہادر جنگجو، ان کا نام رکھا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ہوا حسن، فرمایا نہیں یہ حرب ان کا نام نہیں ہے بلکہ ان کا نام تو حسن ہے۔ اسی وقت سے آپ کا نام حسن پڑ گیا اور رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد امام حسین پیدا ہوئے۔ حضرت مولا علی چونکہ بہادر تھے، بہادر ان کو پسند تھے، وہ تو ایسے ہیں جو ان کے نام لیوا شیر کے جبڑوں کو چیر دیا کرتے ہیں۔ وہ تو شیر جن کے قدموں میں چلے جائے تو اپنی معراج سمجھ لے۔ طاقت جن کے قدموں کو چوم کر کے کہے کہ طاقت ہونا اگر ناز ہے تو علی کا صدقہ ہے کہ طاقت کو ناز اللہ نے بخشا ہے، وہ شان اللہ نے انہیں بخشی ہے۔ خیبر کا دروازہ آج بھی کانپتا ہے علی کے نام سے، خیبر کا خطہ آج بھی علی کے نام سے کانپتا ہے، خیبر کا ذرہ آج بھی علی کے نام سے کانپتا ہے، اس لیے کہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑنے والا کوئی سورما خدا نے بنایا تھا، وہ مولا علی فاتح خیبر کو بنایا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کا بھی نام، اب چونکہ حضرت علی بہادر تھے تو انہیں بہادری پسند تھی، تو اپنے بچوں کو بھی بہادر بنانا چاہتے ہیں، بہادر دیکھنا چاہتے ہیں۔ شیر کا بچہ تو شیر ہی ہوتا ہے، شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے، تو وہ چیز ان کے اندر انہوں نے دیکھنا چاہا، تو نام کے اعتبار سے بھی ان کے اندر انہوں نے بہادری والا نام ان کا رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھ دیا۔ پھر حسین آئے تو حسین ان کا نام رکھ دیا گیا، اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اعتراض نہیں فرمایا۔ اس کے بعد پھر حضرت ان کے چھوٹے بھائی آئے، ان کا نام بھی حرب رکھا، بڑے بیٹے کا نام حرب رکھا، دوسرے بیٹے کا نام حرب رکھا، تیسرے بیٹے کا نام حرب رکھا۔ حضرت محسن وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے بیٹے کا نام حسن رکھا، دوسرے بیٹے کا نام حسین رکھا، تیسرے بیٹے کا نام محسن رکھا۔ اب یہ نام رکھ دیے گئے، یہ نام رکھے جانے کی وجہ کیا ہے، خصوصیت کیا ہے؟ اس کے متعلق سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
قلت سمیتہ حربا قال بل هو محسن ثم قال انما سمیتموہم باسم ولد ہارون شبر و شبیر و مشبر فرمایا۔ امام حاکم نے اور امام احمد ابن حنبل نے، امام ابن حبان نے اس حدیث کو روایت فرمایا، اور اس حدیث کی اسناد پر بھی امام حاکم کا قول ہے کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، فرمایا کہ یہ حدیث بھی صحیح الاسناد ہے، یعنی صحیح درجے کی حدیث ہے، چھوٹے درجے کی حدیث نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت علی سے، اے علی انت منی بمنزلت ہارون بموسیٰ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی تمہارا مقام میرے نزدیک ایسے ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام تھا، الا انہ لا نبی بعدی، ہاں یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ جب حضرت علی کا مقام حضرت موسیٰ کے نزدیک حضرت ہارون جیسا مقام رسول اللہ کے نزدیک حضرت علی کا مقام ہے، تو پھر ان کے بچوں کا نام بھی حضرت ہارون کے بچوں کے نام جیسے ہونے چاہیے۔ یعنی رسول اللہ نے فرمایا حضرت ہارون کے جو بچے ہیں ان بچوں کے ناموں پر میں نے ان کے نام رکھے ہیں۔ حضرت ہارون کے بھی 3 بچے، حضرت ہارون کے بڑے بچے کا نام شبر تھا، دوسرے بیٹے کا نام شبیر تھا، تیسرے بیٹے کا نام مشبر تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی ناموں پر حسن، حسین، محسن اس کا نام رکھا گیا۔ یہی معنی جو اس نام کا معنی ہے وہی معنی اس نام میں معنی ہے۔ معنوی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا اور انتخاب فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اہتمام جن کے ناموں کے رکھنے کا کیا گیا، جن کے ناموں کو بارگاہ رب الانام سے انتخاب کیا گیا، رسول اللہ کو نام بدلنے کا حکم فرمایا گیا، وہ ذات ہیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور حضرت امام حسن و امام حسین کے ناموں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منتخب فرما دیا اور پوری دنیا کو بتا دیا۔ آج بھی لوگ نام رکھتے ہیں تو انہی کے ناموں پر نام رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ناموں سے جڑ جانا ہمارا نام ہمارے لیے رسول اللہ کی شفاعت کا حقدار بنانے والا سبب ہے۔ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو برکت امام حسن و امام حسین کو اللہ نے بخشی ہے، اس کا کچھ صدقہ ان کے نام کی برکت سے ہمارے بچوں کو مل جائے۔ بچوں کا نام بھی تو انہی ناموں پر رکھا جاتا ہے۔ یزید کے نام پر تو کوئی نام رکھتا نہیں، اپنے بچوں کا نام یزید کا دعویٰ کرنے والے، یزید کی حمایت کرنے والے، یزید کے جنت میں جانے کا دعویٰ کرنے والے بھی اپنے بچوں کا نام یزید رکھنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ مگر اہل بیت کے جنتی ہونے کا جو قطعی عقیدہ ہے، اس عقیدے پر عقیدہ رکھنے والے ہمیشہ یہی نام رکھنا اپنے بچوں کو پسند کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں حسین بھی جنتی ہے، حسین کا نام لیوا بھی جنتی ہے، حسین جس پر نام رکھ دیا گیا ایمان والا وہ بھی جنت میں جانے والا ہے۔ ایمان والوں کا تو یہی عقیدہ ہے۔ نام کی برکتیں تو ہمیں ملتی ہیں، بہت ملتی ہیں۔ برکت ملنے والے کو پتہ چلتی ہے کہ برکت ہوتی کیا ہے۔ بیماری سے شفا پانے والے کو پتہ چلتا ہے کہ دوا میں شفا ہوتی ہے۔ تو ویسے ہی برکت لینے والے اہل بیت کے عاشق کو پتہ چلتا ہے کہ برکتیں ملتی کیسی ہیں، دیا کیسے جاتا ہے۔ برکت وہ ایسی نعمت ہے کہ جس کو انسان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، مگر شعور میں لا سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ مجھے برکت ملی ہے۔ ایسے ہی جیسے شفا کو نہیں دیکھ سکتا مگر اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شعور میں لا سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے کہ اسے شفا مل رہی ہے، وہ شفا یاب ہوا ہے، ایسے ہی اہل بیت کا چاہنے والا جانتا ہے کہ اہل بیت کی برکتیں اسے کیسے ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اب آپ دیکھیں نسب کے اعتبار سے جن کا نسب سب سے بہترین نسب، ان سے بہتر نسب والے کوئی نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الا اخبرکم بخیر الناس، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا،
کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں نانا اور نانی کے اعتبار سے تمام لوگوں میں سب سے بہتر کون شخص ہے؟ یہ وہ شخصیتوں کی عظمت کو جن کو رسول اللہ نے خود بیان فرمایا، ہمارے اور آپ کی بولی نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں روایت کیا ہے، حضرت ابی نعیم رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے قال سمعت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وسألہ۔ اب یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں، لوگ بڑے پارسا بنے پھرتے ہیں، بڑے متقی بنے پھرتے ہیں، بڑے شریعت کی باریکیوں کا لحاظ کرنے والے بنے پھرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم باریکیوں پر چلنے والے، بڑی باریکیوں پر ہم چلنے والے ہیں، ہم خلاف اولا اور اولا کا بھی خیال رکھ کر کے زندگی گزارنے والے ہیں۔ ایسے ہی بہت اس زمانے میں بھی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص آیا، اور وہ شخص آنے کے بعد میں اس نے پوچھا کہ مچھر کا خون لگ جائے تو کیا ہوتا، اور ایسے ہی حالت احرام میں مچھر کو مار دینے کا کیا حکم ہے۔ سوچنے کی بات ہے، دیکھیے کہ لوگ مچھر کو مارنے سے ڈر رہے، ایک مچھر کو مارنے سے ڈر رہے ہیں، اور مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ مچھر کو مار دیں تو کیا حکم ہوگا، اور مچھر کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہوگا۔ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، بڑی باریکی کا سوال ہے۔ آدمی سنتا ہے، سمجھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، بھائی کتنا دیانتدار انسان ہے، کتنا شریعت کا لحاظ کرنے والا ہے، کتنا پاکیزہ خیال انسان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ ان کے تقوی طہارت کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا فقال اہل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن ابنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانتی من الدنیا۔ فرماتے ہیں کہ سنو عراق والے، یہ کوفہ اور کربلا کی زمین کا جس ملک سے تعلق ہے اس ملک کا نام عراق کہلاتا ہے۔ عراق والے آ کر کے مچھر کے مارنے کے متعلق سوال کر رہے ہیں، جبکہ ان بے غیرتوں نے، جبکہ یہ بے ہدى لوگ جو حقیقت سے دور ہیں، حقیقت میں رسول اللہ کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جبکہ یہ لوگوں نے رسول اللہ کی شہزادی خاتون جنت کے شہزادے امام حسین کو قتل کر دیا، اور میں نے سنا ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا حسن اور حسین جنت کے میرے دو پھول ہیں، دنیا میں یہ میرے جنتی دو پھول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ جن کو پھول فرمایا رسول اللہ نے، ان پھولوں کو رسول اللہ کے شہزادوں کو قتل کر دیا، اور آج مچھر کے مارنے کے متعلق سے سوال کر رہے۔ مچھر مارنے پر کیا گناہ ہے؟ حالت احرام میں اس گناہ سے بچنے کا بڑا خیال آ رہا ہے، مگر کربلا کے میدان میں امام حسین کو جو بے گناہ امام تھے، جن کا کوئی جرم نہیں تھا، جن کی طرف سے کوئی تکلیف حکومت کو نہیں پہنچی تھی، انہوں نے حق کو قائم رکھا، حق پر قائم رہا، اس کی سزا ان کو یہ دی گئی معاذ اللہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر ظلم و زیادتی کی گئی، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا کہ جس کی کوئی مثال ملنی مشکل ہے۔ کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا رکھ کر کے ان کو اور ان کی آل و اولاد کو ذبح کر دیا گیا۔ پھر بھی بڑے پارسا لوگ، کیا فائدے کی ایسی پارسائی جو رسول اللہ کی دشمنی کو ان کے کلیجوں میں لیے بیٹھی ہے۔ بظاہر کتنا ہی پارسا کیوں نہ ہو جائے، بظاہر کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ رسول اللہ کی اہل بیت کا دشمن ہے تو اسے وہ پارسائی کام آنے والی نہیں ہے۔ یہی بیان کا مفہوم ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ کیا یہاں پارسائی اور جرم سے، گناہ سے بچنے کا خیال کر رہے ہو؟ اصل گناہ تو وہ تھا جو تم نے کر ڈالا، اصل جرم تو وہ تھا جو تم نے کر ڈالا۔ آج آ کر کے تم نے رسول اللہ کے شہزادے کو قتل کر دیا، جب قتل کا گناہ یاد نہیں آیا، مچھر کو مارنے کا گناہ پوچھا جا رہا ہے۔ اور پھر دوسری جگہ پر آپ فرماتے ہیں اہل العراق یسألون
یہ حدیث کو حضرت امام بخاری نے روایت فرمایا اور امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت فرمایا۔ اب آپ دیکھیں پارسائی کا بھرم کیسے حضرت عبداللہ ابن عمر نے نکال دیا۔ اتنے پارسا بھی مت بنو کہ تمہارا عیب چھپ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تم جتنے بھی پارسا بن جاؤ، جتنے بھی متقی بن جاؤ ظاہر میں، مگر جو تمہارا عیب ہے، جو تمہارا گناہ ہے، وہ ایسا گناہ ہے کہ یہ ساری پارسائی مل کر کے بھی تمہیں اس گناہ سے نہیں بچا سکتی، اس گناہ کا کفارہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہاں کفارہ دے کر کے گناہ سے بچ سکتے ہو، مگر حالت احرام میں ہو جانے والی غلطی پر کفارہ دے کر کے تم گناہ سے بچ سکتے ہو، مگر کربلا کے میدان میں جو غلطی ہو چکی ہے اس کا کفارہ کیا ادا کرو گے؟ اس گناہ سے کیسے اپنے آپ کو بچاؤ گے؟ اس کا کیا کفارہ ہے؟ یہ کبھی خیال ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ خیال دلایا گیا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ آخر اس حدیث میں اس جملے کا بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہم تو یہی کہیں گے حضرت عبداللہ ابن عمر کو جو ضرورت تھی وہی ضرورت آج ہم کو ہے کہ ہم حسین کا ذکر کر رہے ہیں، اور امام حسن کا ذکر کر رہے ہیں تو ان کو جو ضرورت تھی آج بھی ہم کو وہی ضرورت ہے۔ کہنے والا کہہ سکتا مسئلہ پوچھا تھا، مسئلے کا جواب دے دیتے، فضیلت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہی کہتے ہیں شریعت کے مسئلے کی عظمت بھی اہل بیت کی عظمت سے وابستہ ہے، ان کی عظمتوں سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ شریعت ان کے نانا کی ہے، احکام خدا کی طرف سے لانے والی ذات ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث ہے فرماتے ہیں جسے امام ترمذی نے روایت فرمائی، امام نسائی نے، امام احمد ابن حنبل نے، امام ترمذی نے اسے حدیث صحیح کہا۔ روایت کیا ہے کہ من ان رجلا من اہل العراق سأل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن دم البعوض يصيب الثوب فقال ابن عمر رضی اللہ عنہما انظروا الى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن الحسن والحسين هما ريحانتي من الدنيا۔ فرمایا کہ دیکھو جب سوال پوچھا گیا حضرت کپڑے پر اگر مچھر کا خون لگ جائے تو کپڑا پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟ بڑی باریکی کا سوال ہے، بڑا خیال آدمی ہے، بڑا متقی بنا پھرتا ہے۔ جتنے بھی دل میں بغض آل رسول لے کر کے بیٹھے ہوں گے، بڑے اپنے آپ کو متقی و پارسا، شریعت کے مسائل پر باریکی سے چلنے والا ظاہر کرتے ہوں گے۔ یہ بخاری اور صحیح ستہ سے حدیثوں سے ثابت ہے۔ اہل بیت رسول کا دشمن شریعت میں بڑا اپنے آپ کو متقی بنا کر کے دکھائے گا، دکھاوا کچھ اور ہوگا، حقیقت کچھ اور ہوگی۔ اس حقیقت کا بیان حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان فرما دیا اور محدثین نے اس کو روایت کر کے ہم پر احسان فرما دیا۔ اگر محدثین ان روایتوں کو نہ روایت فرماتے تو یہ باتیں ہمیں کیسے پتہ چلتی؟ ہم تو یہی سمجھتے کہ بھئی بڑے پارسا لوگ گزرے جو مچھر کے خون لگ جانے سے متعلق بھی مسئلہ معلوم کرتے رہے۔ اور عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، کیا فرمایا؟ دیکھو اس شخص کو، انظروا الی ھذا، دیکھو اس شخص کو، یسأل عن دم البعوض، آج مسئلہ پوچھنا اسے یاد آیا ہے کہ مچھر کا خون لگ جائے تو کیا ہوگا؟ مچھر کے خون یاد آ رہا ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ وقد قتلوا ابن رسول اللہ، یقیناً تحقیق کہ انہوں نے رسول اللہ کے شہزادے کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ کے شہزادے کو قتل کیا ہے۔ میں نے ان کے متعلق سے سنا، سرکار کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا، سرکار نے فرمایا کہ بے شک حسن، بے شک حسین دنیا کے میرے جنتی دو پھول ہیں۔ اللہ کے رسول نے جنہیں اپنے پھول بنایا، ان پھولوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اس وقت پر خون بہہ جانے، خون لگ جانے کا مسئلہ یاد نہیں آیا، قتل کر دینے کا مسئلہ یاد نہیں آیا، مار دینے کا مسئلہ یاد نہیں آیا۔ گویا کہ ان کے نزدیک ایک مچھر کی جان کی کوئی وقت ہے، ایک مچھر کو مارنا ان کے نزدیک جرم ہے، جرم سمجھ رہے ہیں۔ مگر اس وقت پر جب کربلا میں امام حسین پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا، اس وقت پر جرم یاد نہیں آیا، اور ظالم بن کر کے انہوں نے رسول اللہ کے شہزادوں کو قتل کر دیا۔
کسی چیز کی طرف، امام حسین کے عظمت کی طرف، ان کی شہادت کی طرف، مظلومانہ قتل کیے جانے کی طرف حضرت عبداللہ ابن عمر نے اشارہ فرمایا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مسئلہ پوچھا تھا، آپ بتا دیتے خون کی اتنی مقدار لگنے سے کپڑا ناپاک ہوتا ہے، اتنی مقدار لگنے سے ناپاک نہیں ہوتا ہے، کتنی مقدار لگ جانے پر کپڑے کو پاک کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور کتنی مقدار لگنے پر کپڑے کو پاک کرنا سنت ہو جاتا ہے، کتنی مقدار میں معافی مل جاتی ہے، مسئلہ بتا دیتے۔ مسئلہ انہوں نے پوچھا کچھ اور، جواب دیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کچھ اور، بتا دیا کہ ظاہر میں تقویٰ کی سند یا تقویٰ کی صورت لے کر کے آنے والے کے حالت اور سوال کو نہیں دیکھا جاتا ہے، عاشقان اہل بیت کے نزدیک عشق اہل بیت کو دیکھا جاتا ہے، اس عشق کو کسوٹی مان کر کے جانچا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کے دونوں شہزادے جنتی پھول رسول اللہ کے دنیا میں جو خدا نے بخشا وہ 2 پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان 2 پھولوں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے، کیا وہ ظلم کو بھلائے جانے والا ظلم ہے؟ کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے نہیں بھلایا تو ہم کیسے بھلائیں گے؟ صحابہ نے نہیں بھلایا تو ہم کون ہوتے ہیں بھلانے والے؟ اس سانحے کو صحابہ نے نہیں بھلایا، حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے جلیل القدر صحابی نے نہیں بھلایا، تو ہم کیسے بھلا سکتے ہیں؟ آج بھلانے کو کہا جاتا ہے، بھول جائیں تمہارے لیے ہے، بھول ہونا تمہارے لیے ہے، مچھر تمہارے لیے اہم ہو سکتا ہے، مچھر کا خون تمہارے لیے اہم ہو سکتا ہے، ہمارے لیے اگر کچھ اہم ہے تو ہماری جان بھی اہم نہیں ہے، ہمارے مال و دولت بھی اہم نہیں ہے، ہماری آل و اولاد بھی اہم نہیں ہے، ہمارے ماں باپ بھی اہم نہیں ہے، اگر ہمیں کوئی اہم ہے تو رسول اللہ کا گھرانہ اہم ہمیں بتایا گیا۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے بھئی یہ دونوں تو علی کے شہزادے ہیں، آج تو ایسے اینکر بن کے نکل گئے ہیں۔ اینکر کیا ہے؟ جھنگر بن کے نکلے ہوئے ہیں جو ٹی وی پر بیٹھتے ہیں اور کوئی چینل پر بیٹھتے ہیں، من مانی کرتے چلے جاتے ہیں، جو منہ میں آتا بکتے چلے جاتے ہیں، کس طبقے سے کس فرقے سے ان کا تعلق ہوتا ہے خدا جانے، مگر امت میں ایک فسادی بات چھوڑ کر کے اپنے وہ چینل سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس فسادی بات کی وجہ سے کتنے نوجوان، کتنے مسلمان پریشان ہوتے ہیں، آزردہ ہوتے ہیں، دل دکھایا جاتا ہے، تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ان کے محترم شخصیتوں کی شان میں کچھ بھی بول کر کے نکل جاتے ہیں، ان کو کوئی شعور، کوئی احساس نہیں، قیامت میں سب کھلنے والا ہے۔ کہنے والے کہہ کر چلے جاتے ہیں بھائی یہ تو علی کے شہزادے ہیں، آپ انہیں رسول اللہ کے بیٹے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کے والد تو حضرت علی ہیں، رسول اللہ کے بیٹے کیسے کہہ سکتے ہیں ان کو؟ تو رسول اللہ کے بیٹے کہنا ان کے نزدیک ایسا ہے گویا کہ ہم نے ان کو بیٹے بنا دیا، گویا کہ ہم نے انہیں کہہ دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، رسول اللہ نے حضرات اہل بیت، حضرت خاتون جنت، حضرت مولا علی کے ایک ایک فضیلت کو خوب خوب اجاگر کر کے بیان فرمایا ہے، ایک ایک نعمت کو خوب خوب اجاگر کر کے بیان فرمایا ہے۔ انہی بیان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اب ان کا بس چلے نا تو کوئی بھی روایت کر لے، جب حضرات اہل بیت کے حق میں آتی کوئی بات ہے تو روایت ان کے نزدیک لائق التفات نہیں رہتی، اور ان کی روایت کسی کے بھی بارے میں آ جائے، حالانکہ وہ قاتل رسول اللہ کے شہزادے کا ہوئی کیوں نہ ہو، قاتل امام حسین ہی کیوں نہ ہو، وہ روایت کرنے والا مل جائے تو ان کے نزدیک وہ روایت بڑی ثقہ روایت مانی جاتی ہے۔ رسول اللہ کے شہزادے کے قاتل کی روایت ان کے نزدیک معتبر ہوتی ہے، مگر رسول اللہ اور رسول اللہ کے اہل بیت پر جان نثاری کرنے والے، محبت کر کے امت کو سکھانے والے اولو العزم صحابی حضرت عمر فاروق کی روایت بھی آ جائے تو ان کو سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے۔ تو میں نے ایسی باتیں بہت ہوتی رہتی بھئی یہ سب الگ الگ باتیں، بھئی ان تک کیسے پہنچی، ان تک کیسے پہنچی؟ جب ان کے سامنے ہوتے تو پتہ چلتا کہ کیسے پہنچی ہیں۔ کبھی درہ فاروقی سے تمہیں سمجھایا جاتا،
تو کبھی قوت فاروقی سے تمہیں دکھایا جاتا کہ علی کے شان میں بے ادبی کرنے والے کا کیا حال ہوتا ہے، حسنین کی شان میں بے ادبی کرنے والے کا کیا حال ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول کل بنی انثى فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإني أنا عصبتهم وأنا أبوهم رواہ الطبرانی۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت، اس کے بچوں کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے، ماں سوائے فاطمہ کی اولاد کے، یعنی فاطمہ کی اولاد کی نسبت اس عورت کے بچوں کی نسبت ان بچوں کے باپ کی طرف نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی نسبت یعنی خاتون جنت کی اولاد کی نسبت حضرت علی کی طرف نہیں بلکہ خود رسول اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ یہ وصف صرف اور صرف حضرت خاتون جنت کی اولاد ہی کو حاصل ہے۔ آل رسول، اولاد رسول میں یہ وصف جو حاصل ہے یہ خاتون جنت کی اولاد ہی کو حاصل ہے۔ اگرچہ رسول اللہ کے خاندان والے دوسرے تمام اہل بیت میں شامل ہیں، مگر اولاد رسول جو آپ کی اہل بیت میں سے جو ہیں حضرت عباس وغیرہ وغیرہ، جن کے حق میں رسول اللہ نے فرمایا حضرت عباس و جعفر و عقیل و علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان لوگوں کو اہل بیت رسول ضرور کہا جائے گا، رسول اللہ کے گھر والے ضرور کہا جائے گا، ان کی نسلیں اہل بیت رسول میں ضرور ہوں گی، مگر اولاد رسول اگر کہا جائے گا ان کی اولادوں میں سے خاتون جنت کی اولاد ہی کو کہا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کی اولاد کا ظاہر میں علی تو باپ ہے مگر حقیقت تو میری طرف میں ہے، میں ان کا باپ ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ان کے نسب کی پہچان، مطلب کیا ہے اس کا؟ ان کا نسب پہچانا جائے گا تو مجھ سے پہچانا جائے گا، فلاں کے بیٹے سے پہچانا جاتا ہے، ہر انسان کا نسب اس کے باپ سے پہچانا جاتا ہے، مگر دنیا کی یہ واحد دو ہستیاں ہیں، امام حسن و امام حسین اور امام محسن خاتون جنت کی جو اولاد ہیں، یہ واحد وہ ہستیاں ہیں جن کا نسب رسول اللہ سے پہچانا جاتا ہے، ہر ایک کو ان کے باپ سے پہچانا جائے گا، حتیٰ کہ حضرت مولا علی کی جو دوسری اولادیں ہیں، حضرت محمد ابن الحنفیہ ہوں، حضرت عباس ہوں، حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، ان کے شہزادوں کے نام ہیں، ان سب کو اگر ان کے نسب کو پہچانا جائے گا تو عمر بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، عباس بن علی ہی کہا جائے گا، مگر امام حسن و حسین کی بات آئے گی ابن رسول اللہ کہا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچے کا نسب اس کے باپ سے پہچانا جائے گا، مگر فاطمہ کے بچوں کا نسب مجھ سے پہچانا جائے گا، میں ان کی پہچان ہوں، میں ان کی علامت ہوں۔ اور راوی کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہیں، امت میں انبیاء کے بعد 4 شخصیتوں کا مقام و مرتبہ پوری امت میں سب سے بڑا ہے، انبیاء کے بعد وہ 4 خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، ان چاروں میں حسب ترتیب جو درجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق سب سے افضل، پھر حضرت عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی، یہ جو درجات ہیں وہ درجات مسلم ہیں، یہ درجات میں جو دوسرے درجے پر جو شخصیت فائز ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے بعد جو تمام صحابہ میں سب سے افضل مانا جاتا ہے وہ حضرت عمر فاروق کی ذات ہے۔ وہ اس روایت کو بیان کر کے بتا رہے ہیں افضل ہونا ایک مقام ہے، رسول اللہ کی رشتہ داری ہو جانا یہ الگ خصوصی فضیلت ہے، یہ سب کو حاصل نہیں ہے، جس کو حاصل اسی کو حاصل ہے۔
اور ایسے ہی دوسری روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل سبب ونسب منقطع یوم القیامہ ما خلا سببی ونسبی وکل ولد اب فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم رواہ عبد الرزاق والبیہقی والطبرانی۔ امام عبد الرزاق نے روایت فرمایا، امام بیہقی نے روایت فرمایا اور امام طبرانی نے روایت فرمایا۔ ساری حدیثوں کی تحقیق اسی پر ہونی چاہیے جو اہل بیت اطہار کی شان میں آئی ہیں۔ دوسروں کی فضیلتوں کی جو حدیث ہے اس پہ تحقیق ہی نہیں ہونا، یہ مزاج بن گیا ہے۔ وہ تم تحقیق کے گھوڑے دوڑاتے رہو، 1400 سال بعد والے کیا جانو گے 1400 سال پہلے رسول اللہ کو جن آنکھوں نے دیکھا ہے، وہ آنکھیں کیسی ہیں، وہ عظمتیں کیسی ہیں، انہی آنکھوں نے ان شہزادوں کو رسول اللہ کی گود میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، وہی بیان کر رہے ہیں جو ان کے کانوں نے رسول اللہ کی زبان سے سنا ہے۔ اپنی طرف سے بولنے والے نہیں ہوتے ہیں صحابہ، اللہ نے انہیں دین کی حفاظت کا بہت بڑا ذمہ عطا فرمایا ہے، وہ رسول اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے یقیناً اس کا ارشاد فرمایا۔ اب آپ فرماتے ہیں سنو، قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک کا رشتہ نسب ختم ہو جائے گا، نہ کوئی رشتہ باقی بچے گا، نہ کسی کا کوئی نسب باقی بچے گا، رشتہ ناتا رسب سب ختم ہو جائے گا، کوئی ناتا باقی نہیں بچے گا، کوئی رشتہ باقی نہیں بچے گا۔ ہر کوئی ہوگا اپنا 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 ہی خیال کرنے والا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا پرسان حال ہوگا، نہ بیٹا باپ کا پرسان حال ہوگا، جبکہ وہی باپ دنیا میں اسی بچے کے لیے اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے، اپنی ہزاروں خواہشوں کا گلا گھونٹ دیتا ہے، ان کی ایک ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے آرام سکون چین کو قربان کر دیتا ہے۔ دنیا میں ان کے آرام و سکون کے لیے جس باپ نے اپنے آرام و سکون کو چھوڑ دیا تھا، راتوں کی نیند کو چھوڑ دیا تھا، دن کے چین کو چھوڑ دیا تھا، وہی باپ کل قیامت میں ہوگا یا وہی ماں کل قیامت میں ہوگی تو اس بچے کا کوئی خیال کرنے والے نہیں ہوں گے۔ نسب کا تعلق ختم ہو جائے گا، رشتہ ختم ہو جائے گا، ناتا ختم ہو جائے گا، مگر ہر ایک کا ختم ہو جائے گا، مگر کچھ ایک ایسی ہستیاں ہوں گی، کچھ ایسے رشتے بھی ہیں جو ختم نہیں ہونے والے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جو میرا رشتہ ناتا ہے، جو میرا نسب ہے، جو میرا خاندان کا تعلق ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، نہ دنیا میں ختم ہونے والا ہے، نہ آخرت میں ختم ہونے والا۔ اور فرماتے ہیں کہ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، ہر بیٹا اس کے باپ سے پہچانا جاتا ہے، ہر بیٹے کو پہچان ملتی ہے تو تم کون ہو؟ میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ 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 یہ سب کے لیے ہے، اگر ہے تو امام حسن و حسین کے لیے یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا تم کون ہو؟ کہیں گے انا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے صحابہ یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ کہا کرتے، اے اللہ کے رسول کے شہزادے کہا کرتے۔ اگر کوئی کہہ سکے گا تو وہ صرف اور صرف امام حسن و حسین اور وہ اولاد ہے جو اولاد رسول کہلائے گی ان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاندان کی نسبت کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلندی عطا فرمائی۔ اور آگے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر دیکھیں، خیر ہونا، اعلیٰ ہونا، یہ چند جہتوں سے کسی کے حق میں کچھ خاص جہت ہوتی ہے، کچھ خاص وجہ ہوتی ہے، اس خاص وجہ کے ساتھ وہ دوسروں سے افضل و اعلیٰ ہو جاتے ہیں، دوسروں سے بہتر ہو جاتے۔ وہ خاص وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ مگر یہ خاص وجوہات اپنی جگہ پر خصائص میں ہوں گے۔ ایک مطلق جو افضلیت ہے وہ افضلیت اپنی جگہ پر مسلم رہے گی،
یہ خصوصیتیں اس افضلیت مطلقہ کے نافی نہیں ہیں، یہ خصائص ہیں ان خصائص کی روشنی میں جو دوسروں سے بہتر ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ان خصائص کی روشنی میں جو رسول اللہ نے فرمایا۔ حدیث مبارکہ کو امام طبرانی نے روایت فرمایا، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدتا، اے لوگو کیا میں تمہیں لوگوں میں سب سے بہتر لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو نانا اور نانی کے ملنے کے اعتبار سے سب سے بہتر ہیں۔ اور پھر فرماتے الا اخبرکم بخیر الناس عما وعمتا، فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ان سب سے بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو دوسروں سے بہتر ہے چچا اور پھوپھی کے ملنے کے اعتبار سے۔ ایک جہت ہے نانا اور نانی کی، ایک جہت ہے چچا اور پھوپھی کی۔ اور پھر فرماتے ہیں الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالتا، فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بتا دوں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب لوگوں میں بہتر جو دوسروں سے خالہ اور ماموں ملنے کے اعتبار سے، نانا نانی ملنے کے اعتبار سے، چچا اور پھوپھی ملنے کے اعتبار سے، خالہ اور ماموں ملنے کے اعتبار سے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، جو دوسروں سے سب سے بہتر ہیں ماں اور باپ ملنے کے اعتبار سے۔ کتنی جہتیں سرکار نے گنائی، نانا اور نانی۔ اور پھر فرمایا آگے چچا اور پھوپھی، ماموں، خالہ، ابا اور امی، یہ جہتیں رسول اللہ نے بتائی۔ نانا نانی کے اعتبار سے جو سب سے بہتر ہے، چچا پھوپھی کے اعتبار سے جو سب سے بہتر ہے، خالہ ماموں کے اعتبار سے جو سب سے بہتر ہیں، امی ابو کے اعتبار سے جو سب سے بہتر ہیں، وہ کون ہیں؟ آپ دیکھیں ایک طریقہ ہوتا ہے، کوئی عظمت والی چیز کو بتایا جانا ہوتا ہے، کوئی شان والی چیز کو بتایا جانا ہوتا ہے، اس کی شان کو سمجھانا جب ہوتا ہے، اس کی شان کی عظمت کو جب بتانا ہوتا ہے تو ان کا ذکر بعد میں رکھا جاتا ہے، ان کی فضیلتوں کو پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے حضرت امام حسین و حسین سے بہتر، یعنی رسول اللہ کے نواسے ہونے کے اعتبار سے ان سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں پھر اور آگے دیکھیں ہم الحسن والحسین، فرماتے ہیں سنو وہ حسن اور حسین ہیں جو دوسروں سے بہتر بنائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدہما رسول اللہ و جدتہما خدیجۃ بنت خویلد، حسن اور حسین ہیں، ان کے نانا کون ہیں؟ رسول اللہ ہیں۔ ان کی نانی جان کون ہیں؟ خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ وَأُمُّهُمَا فاطمة بنت رسول اللہ، اور ان کی امی کون ہیں؟ فاطمہ بنت رسول اللہ ہیں۔ اور پھر وہ ابوہما علی ابن ابی طالب، ان کے والد کون ہیں؟ علی ابن ابی طالب ہیں۔ وعمہما جعفر ابن ابی طالب، ان کے چچا کون ہیں؟ جعفر ابن ابی طالب ہیں۔ وعمتہما ام ہانی بنت ابی طالب، ان کی پھوپھی جان کون ہے؟ ام ہانی بنت ابی طالب ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وخالہما القاسم ابن رسول اللہ، اور ان کے ماموں قاسم ابن رسول اللہ ہیں۔ اور پھر وخالاتہما زینب و رقیہ و ام کلثوم بنات رسول اللہ، زینب و رقیہ و ام کلثوم بنات رسول اللہ ان کے خالائیں ہیں۔ اور فرماتے ہیں سنیں اور آگے فرماتے ہیں جدہما فی الجنہ، ان کے نانا بھی جنت والے ہیں۔
جنت سب کو ان کے صدقے ہی میں ملنے والی ہے. ہم تو کہیں گے جنت کے مالک ہمارے نبی، کوثر کے مالک ہمارے نبی. وہ نبی کون ہے جن کا خود نبی بذات خود تعارف دے رہا ہے، اپنا بھی تعارف دے رہے ہیں، ام المومنین کا تعارف دے رہے ہیں، امام حسن کا تعارف دے رہے ہیں، امام حسین کا تعارف دے رہے ہیں، حضرت قاسم کا تعارف دیا جا رہا ہے، حضرت فاطمہ زہرا کا تعارف دیا جا رہا ہے، حضرت مولا علی کا تعارف دیا جا رہا ہے، حضرت جعفر کا تعارف دیا جا رہا ہے، حضرت ام ہانی کا تعارف دیا جا رہا ہے، حضرت کلثوم و زینب و رقیہ کا تعارف دیا جا رہا ہے، اور پھر ان کے مقام کو بتایا جا رہا ہے. یہ دوسروں میں بہتر کیوں ہیں؟ یہ عظمت والے گھر میں پیدا کیے گئے ہیں، عظمت والوں کے شہنشاہوں کے گھر میں پیدا کیا گیا. اور پھر فرماتے جدہما فی الجنہ و ابوہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ و عمہما فی الجنہ و عمتہما فی الجنہ و خالاتہما فی الجنہ وہما فی الجنہ. فرماتے ہیں سنو، ان کے نانا جنت میں ہیں، ان کے امی جان جنتی ہیں، جنت والے ہیں، ان کے والد جنت والے ہیں، ان کے چچا جنت والے ہیں، ان کے ماموں جنت والے ہیں، ان کی بھوبی جنت والی ہیں، ان کی خالائیں جنت والی ہیں، اور یہ دونوں جنت والے ہیں. جنتی گھرانہ ہے، جنتی گھرانہ ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار کو اللہ نے بنایا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسین اور حسن کو کتنا چاہتے ہوں گے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جنتی تمام نوجوانوں کے سردار اگر کوئی ہوں گے تو امام حسن و حسین ہوں گے. جنت میں ہیں، جنت والے ہیں، تو کیسے جنت والے ہیں؟ ارے رسول اللہ مالک ہونا تو بہت بڑی بات ہے. رسول اللہ کے شہزادے جب جنت کے مالک ہیں تو پھر اوروں کی کیا بات ہے؟ رسول اللہ کی کیا بات کریں گے؟ رسول اللہ کی شان و عظمت کو کیا سمجھیں گے؟ حسنین کی عظمت کو سمجھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ ان کے نانا کیسے ہیں. کیسی عظمت والا نبی اللہ نے انہیں بنایا ہے، کیسی شان والا نبی اللہ نے انہیں بنایا ہے. جب ان کو سمجھیں گے تو ان کے نانا کو سمجھ پاؤ گے. جب ہم یہ بات بولتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں ارے ایسے کیسے بات ہو سکتی ہے بھائی، آپ کیسے بول رہے ہیں؟ ارے بھائی آپ لوگ تو اس سے بڑی بات بولتے ہو، آپ لوگ تو اس سے بڑی بات بولتے ہو. کیا بولتے ہو؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے وہ رب کو پہچان جاتا ہے. تعجب کی بات ہے، تم اپنے آپ کو پہچانو تو رب کو پہچان جاؤ، اور ہم حسین کو پہنچانے تو رسول اللہ کو نہ پہچانے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو حسین کو پہنچانے گا وہ رسول اللہ کو پہچاننے والا ہے، جو حسن کو پہچانے گا وہ رسول اللہ کو پہچاننے والا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. فرماتے ہیں دخلت علی رسول اللہ والحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما یلعبان بین یدیہ او فی حجرہ فقلت یا رسول اللہ اتحبہما فقال وکیف لا احبہما وہما ریحانتی من الدنیا اشمہما. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. رسول اللہ کو اپنے نواسوں پر شفقت کرتے ہوئے پاتے ہیں، محبت کرتے ہوئے پاتے ہیں. وہ رسول اللہ کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کھیل رہے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری نے مشاہدہ کیا، دیکھا کہ آخر رسول اللہ کس قدر شفقت فرماتے ہیں، کیسی محبتوں سے نوازتے ہیں. آخر کار انہوں نے دیکھا، بہت دیر دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ان سے بے حد محبت فرماتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَيْفَ لَا أُحِبُّهُمَا، اور میں کیوں انہیں محبت نہ کروں؟ کیسے میں ان سے محبت نہیں کروں گا؟ کیونکہ محبت کرنے لائق جو چیز ہوتی ہے اسی سے محبت کی جاتی ہے.
خوشبو سے محبت کی جاتی ہے، بدبو سے محبت نہیں کی جاتی ہے۔ رسول اللہ نے بتایا کہ یہ میرے جنتی دنیا میں 2 پھول ہیں جن کی خوشبو کو میں سونگھا کرتا ہوں، محبت سے سرفراز کرتا رہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن سے اس قدر محبت فرمائی، اب وہ محبت کرنے والوں کے ساتھ اگر کوئی محبت نہیں کرے گا تو کیا حال ہوگا؟ کہاں جائے گا؟ کل کس کے سامنے جھولی پہلائیں گے؟ کل قیامت میں کون ہے سوائے رسول اللہ کے جو یہ کہے کہ انا لہا انا لہا؟ آؤ، شفاعت کرنے والا خدا نے مجھ کو بنایا ہے، میں ہی تمہاری شفاعت کرنے والا ہوں۔ کون ہے جو کہے گا رسول اللہ کے سوا؟ جس کسی کے پاس جاؤ گے یہی جواب ملے گا، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ مگر وہ مقام اگر کسی کو ملا ہے تو وہ رسول اللہ کو ملا ہے، وہی کہنے والے ہیں انا لہا انا لہا، یعنی اے لوگوں مجھے شفاعت ہی کے لیے ہے، یہ مقام بخشا گیا ہے، میں تمہاری شفاعت ہی کرنے والا ہوں۔ رسول اللہ کے پاس جب جانا ہوگا تو کیسے جائیں گے؟ دامن کو پھیلا کر کے، وہ دامن جب ان کی اہل بیت کے خون سے داغدار ہوگا۔ آپ گھر میں اگر اپنے کپڑوں پر خون لگ جائے تو کپڑے پہن کر کے باہر جانا آپ کو ناگوار گزرے گا، مگر کپڑوں کی کیا بات ہے؟ پورا بدن اہل بیت رسول پر ظلم کرنے اور ان کے خون بہانے اور اس خون پر لطف ہونے کا تمہارا گواہی دے گا قیامت میں۔ شاعر نے بڑا خوب جملہ کہا ہے، جائے گا کیسے تو یزید شاہ عرب کے سامنے، جائے گا کیسے تو یزید شاہ عرب کے سامنے، اپنے لہو میں تر حسین آئیں گے جب سب کے سامنے۔ شہید کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ شہید ہوا ہے، وہ اسی حالت میں اٹھیں گے تو کیسے جائے گا تو؟ رسول اللہ کے سامنے کیسے جا سکے گا؟ ہے نہیں ہو سکتا، جا ہی نہیں سکتا۔ اسے شفاعت کیسے مل سکتی ہے؟ اسے شفاعت کیسے مل سکتی ہے جس نے امام حسین پر ظلم کیا؟ رسول اللہ نے تو فرمایا کہ جو ان کے اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ، ان کی آل اولاد کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، میں اس کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہوں، اور جو خاص ان کے ساتھ جنگ کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین، رسول اللہ نے حضرت علی کا بھی ہاتھ پکڑ کے اعلان فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ ایسے ہی رسول اللہ نے امام حسن و حسین کے ہاتھوں کو پکڑ کے بلند فرمایا اور ارشاد فرمایا، فقال من احبنی و احب هذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، رواہ الترمذی و احمد۔ اور امام ترمذی نے فرمایا کہ حدیث حسن ہے، جھوٹی حدیث نہیں ہے، اعلیٰ درجے کی حدیثوں میں ایک اعلیٰ درجہ ہے حسن، اس درجے کی یہ حدیث ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ حسن و حسین کے ہاتھوں کو پکڑ کر کے ارشاد فرماتے، جو مجھ سے محبت کرے گا، یعنی ان سے محبت رسول اللہ کی محبت ہی میں ہے، جو مجھ سے محبت کرے گا اور ان دونوں سے محبت کرے گا، ان کے والد علی سے محبت کرے گا، ان کی والدہ فاطمہ سے محبت کرے گا، تو کل قیامت میں جنت میں میرے ساتھ وہ رہنے والا ہوگا۔ یعنی جس درجے میں سرکار کو رکھا جائے گا اس جگہ پر اس درجے میں سے رہنا نصیب ہوگا۔ سوچے تو ذرا کہ امام حسن و حسین مولائے کائنات خاتون جنت کی محبت کا صلہ کیسے ملتا ہے۔ محبت کرنے والے کو رسول اللہ کے ساتھ میں جنت میں ٹھکانہ مل جاتا ہے۔ تو خوش نصیبی ہے ہماری کہ دنیا میں بھی رسول اللہ کی نظر کرم ہے اور آخرت میں بھی نظر کرم ہے، جنت میں بھی ان کی معیت عطا فرمایا۔
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مولا علی و خاتون جنت و حسن و حسین کے لیے قال لعلی و فاطمۃ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. اور پھر دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اول روایت ترمذی و ابن ماجہ کی ہے، دوسری روایت جو حضرت ابو ہریرہ سے ہے قال نظر النبی الی علی و فاطمۃ والحسن والحسین. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی خاتون جنت و امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم جس سے صلح کر لو میں اس سے صلح کر لوں گا، تم سے جو جھگڑا نہیں کرے گا میں اس کے ساتھ صلح کر لوں گا، سلامتی کر لوں گا. یعنی اس کے لیے سلامتی ہے. جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے گا میں اس کے ساتھ بھلائی کروں گا، جو تم سے جھگڑا کرے گا، جو تم سے جنگ کرے گا میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں. یہ حضرت زید بن ارقم کی روایت، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم. فرمایا یہاں پر دو نکتے ہیں حدیث سے. ایک میں یہ ہے کہ تم جس سے جھگڑا کرو گے میرا جھگڑا اس کے ساتھ ہو گیا، تم جس کے ساتھ صلح کر لو میری صلح اس کے ساتھ ہو گئی. اور پھر فرمایا تم سے جو جھگڑا کرے گا اس کے خلاف میرا جھگڑا ہو گیا، تم سے جو جنگ کرے گا میرا اس کے خلاف جنگ کا اعلان ہے، تمہارے ساتھ جو بھلائی کرے گا میں اس کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہوں. دونوں چیزیں حدیث مبارکہ میں ہیں. امام احمد ابن حنبل نے اس کو روایت فرمایا. یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرات اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی ان کی زندگیاں، ان کی ذوات مبارکہ اور ان کی محبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے محترم معظم بنایا اور ضروری رکھا، واجب رکھا. ان سے محبت کریں گے، ان سے سلامتی کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے لیے سلامتی ہے. اب سوچے رسول اللہ نے امام حسین سے خود فرمایا ہے کہ جو ان سے جھگڑا کرے گا، جنگ کرے گا میں اس کے خلاف جنگ کروں گا، یعنی میرا جنگ کا اعلان ہے. اب ابن زیاد کا کیا حال ہوگا کہ اس کے خلاف جنگ کرنے والے کون ہوئے؟ رسول اللہ ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے ولی کے خلاف بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں. 1400 سال بعد کے ایک چھوٹے سے ولی کے خلاف، عداوت رکھنے والے کے خلاف اللہ کا جنگ کا اعلان ہے. تو پھر وہ ولایت جن کے قدموں کی برکت سے انہیں عطا کی جاتی ہے، وہ جنہیں جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا گیا ہے، وہ جنہیں ریحانہ مصطفیٰ بنایا گیا ہے، وہ جنہیں شہزادہ مصطفیٰ بنایا گیا ہے، وہ جنہیں راحت مصطفیٰ بنایا گیا ہے، وہ امام حسن، وہ امام حسین سے جنگ کرنے والے کو کیسے بخشا جا سکتا ہے؟ خدا کی قسم نہیں بخشا جا سکتا. وہ بخشے جانے کے لائق ہی نہیں ہے، وہ بخشے جانے کے لائق ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. جو حسن اور حسین سے محبت کرے گا وہ در حقیقت مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جو ان سے بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، عداوت رکھے گا، وہ در حقیقت مجھ سے بغض و عداوت دشمنی رکھنے والا ہوگا. اللہ کی پناہ، کیا بھلا کوئی رسول اللہ سے دشمنی کر کے بچ سکتا ہے؟ کیا بھلا کوئی خدا سے دشمنی کر کے بچ سکتا ہے؟ کیسے بچے گا؟ وہ تو ہلاکت و بربادی کا اس کے لیے ذمہ ضمانت ہو جائے گی. ان سے دشمنی، وہ تو ہلاکت و بربادی اس کا حصہ، وہ حق بن جائے گا، سزا و عذاب اس کا مقدر بن جائے گا. مگر مقدر پر ہمارے خدا کے فضل و احسان کا ایسا سایہ ہے کہ ہمیں اللہ نے ان کا چاہنے والا بنا دیا. اہل بیت اطہار کا چاہنے والا بنایا تو در حقیقت رسول اللہ کا چاہنے والا بنایا. وہ رسول اللہ کا چاہنے والا بنایا تو در حقیقت رب العلا کا چاہنے والا بنایا. تو پھر یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے سہارے عطا فرمایا، حشر میں بھی سہارے عطا فرمائے گا، اور قیامت میں جنت میں ان کی معیت ہمیں یقیناً عطا فرمائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب جو حدیث ہے، یہ حدیث ابن ماجہ، امام نسائی اور امام احمد ابن حنبل نے روایت فرمایا. اور پھر آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احبنی فلیحب ہذین. امام نسائی نے، امام ابن خزیمہ نے اس کو روایت فرمایا
آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرے گا اس پر ضروری ہے کہ حسن و حسین سے محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ سے محبت کرنے والے پر ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ وہ رسول اللہ کے شہزادوں سے محبت کرے، حسنین سے محبت کرے۔ اگر ان سے محبت نہیں کرے گا تو وہ رسول اللہ کی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر وہ حسن و حسین سے عداوت رکھتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوں تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ ان سے محبت کرنے والا ان سے عداوت نہیں کر سکتا، جو ان سے عداوت کرتا ہے وہ ان سے محبت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قال ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجۃ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل على شیء لا ادری ما هو فلما فرغت من حاجتی قلت ما هذا الذي انت مشتمل علیہ قال فکشفه فاذا حسن وحسین رضی اللہ تعالی عنہما قال على برکیہ فقال هذان ابنایا وابناء ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ امام ترمذی نے روایت فرمایا، امام ابن حبان نے روایت فرمایا، امام ترمذی نے اس حدیث کو حدیث حسن قرار دیا۔ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت اسامہ ابن زید آتے ہیں، کوئی ضرورت سے، کوئی حاجت تھی، کوئی ضرورت تھی، وہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑے ہوئے، اور اس چادر میں رسول اللہ کے بدن پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے، چادر کے اندر کوئی چیز رسول اللہ کی بدن سے چپٹی ہوئی ہے، ایسا لگ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر رہا اور ان سے میں نے پوچھا جو کچھ میری حاجت تھی، جو کچھ میری ضرورت تھی، میری جب حاجت و ضرورت پوری ہو گئی، میں جانے سے پہلے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون سی چیز ہے جس کو آپ چادر میں اپنے بدن سے لگائے ہوئے ہیں؟ کون سی چیز ہے جس کو آپ نے چادر میں اپنے بدن سے لگا رکھا ہے؟ سرکار نے چادر کو ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف امام حسن ہے تو ایک طرف امام حسین جلوہ فرما ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں یعنی کمر کے دونوں حصوں پر، ادھر ایک کمر پر حضرت امام حسن ہیں، ایک کمر پر امام حسین ہیں، اور ان کے اوپر سے چادر کو رسول اللہ اوڑھے ہوئے ہیں۔ تو کیسی شفقت رسول اللہ نے ان کے ساتھ فرمائی۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کے ان کے شہزادوں پر کوئی دنیا میں نہ شفقت کرنے والا پیدا ہوا نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ وہ تنہا ہے کہ شفقت کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں، اولاد پر شفقت کا حق کیا ہوتا ہے، اس حق کو ادا کرنے والے، اس حق کو بتانے والے، اس حق کو سمجھانے والے وہ تنہا ذات ہے، ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان سے بہتر کوئی نہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اچھا بات یہاں پر ختم ہو جاتی تھی، جیسا حضرت عبداللہ ابن عمر کے متعلق سے میں نے کہا کہ وہ سوال پوچھے جواب دیتے تھے، بات ختم ہو جاتی۔ فضیلت بتانے کی کیا ضرورت ہے، عظمت بتانے کی کیا ضرورت ہے، ان کی شان بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے رسول اللہ سے جانا ہے تو وہ ویسا ہی کرنے والے ہیں، ہم نے صحابہ سے جانا ہے تو ہم ویسا ہی کرنے والے ہیں۔ تم ایک بات پوچھو ہم 10 بات فضیلت کے امام حسن و حسین کی بتانے والے ہیں، تم 2 پوچھو ہم 20 بتائیں گے، تم 100 پوچھو ہم 1000 بتائیں گے، 1000 پوچھو 1,00,000 بتائیں گے، زندگی تمام ہو جائے گی، ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاذانی ابنایا وابناء ابنتی، فرمایا یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی میری بیٹی کے بیٹے ہو کر کے میرے بیٹے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آپ دعا فرمائیں، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو ان دونوں سے محبت فرما۔
اور پھر فرماتے صرف اتنے پر اکتفا نہیں فرماتے ہیں، ہمارے لیے بشارت عظمیٰ ہے، ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے، ہمارے لیے نعمت کبریٰ ہے کہ رسول اللہ کی دعا کا سہارا ہمیں عطا ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ امام حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم اپنی جانوں سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ جو ان سے محبت کرتا ہے اس کے لیے رسول اللہ نے دعا فرمائی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اللہم احبہما اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت فرما۔ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا، اے اللہ ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرتے۔ اور اتنا یاد رکھو، خدا جس سے محبت کرتا ہے اسے جہنم میں نہیں جلایا جاتا ہے، اور ہم نے حسین کی محبت کو پایا ہے تو اس کے صدقے میں خدا کی محبت کا ہمیں انعام ملا ہے، اور اس انعام کا صلہ یہ ہے کہ عاشق حسنین جہنم میں جلایا نہیں جا سکتا۔ عزیزان محترم، حضرات امام حسن و حسین کی شان کو رسول اللہ نے بیان فرمایا، ہم نے نہیں گھڑا ہے، ہم نے نہیں بنایا ہے، ہم نے ٹھوسا نہیں ہے، اور نہ ہم نے کسی ناول کو لکھ کر کے آپ کے سامنے سنانا ہے۔ ہم کیا لکھ سکتے ہیں؟ ہم کیا جان سکتے ہیں؟ ہماری حقیقت ہی کیا ہے؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ ہم ان کے شان کو، مرتبے کو بھلا سمجھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ وہ تو صحابہ نے کر دکھایا کہ ان کی شان کیا ہوتی ہے، ان کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا تو ہم نے جانا، رسول اللہ نے بتایا تو ہم نے جانا کہ ان کو شان والا خدا نے بنایا ہے، اور شان والے ہی شان والوں کو پہچان سکتے ہیں۔ تو ہم بے وقتوں کے لیے بھی ایک شان یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، اس کے سوا کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے دامن تو گناہوں سے آلودہ ہیں، مگر کچھ ہے تو جس کا صدقہ ملے گا وہ اہل بیت رسول کی محبت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو حق و صحیح کہا گیا اسے قبول فرمائے اور ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے۔ پروردگار ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ پروردگار تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شفاعت کا صدقہ ہمیں عطا فرما، حسنین کی سچی محبت عطا فرما، اہل بیت کی سچی محبت عطا فرما، انصار صحابہ و دیگر صحابہ تمام کی ہمیں سچی محبت عطا فرما، اہل بیت کی بارگاہ کا بھی با ادب بنا، ادب کرنے والا بنا، اور اصحاب رسول کی بارگاہ کا بھی ہمیں ادب کرنے والا بنا۔ پروردگار ہمیں تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے والا بنا۔ ہم میں جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما۔ پروردگار جن کی اولاد ہے انہیں با اخلاق با کردار فرما۔ پروردگار تو کریم ہے مولا، کرم فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ پروردگار کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اسے معاف فرما، اور جو صحیح و درست کہا گیا اسے قبول فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین
سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.